تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے، اور باقی نمازیں بھی اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ حلال اور پاکیزہ کھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے، کیونکہ حلال کھانا بھی عبادت ہے، پاکیزہ کھانا بھی عبادت ہے۔ اگر بندہ صحیح معنوں کے اندر مسلمان ہو تو اللہ کا حکم سمجھ کے حلال کھانے والا اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اگلی آیت کے اندر میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے بعض جانور اپنے اوپر حرام کر لیے تھے خود ہی، جیسے انہوں نے نام رکھا ہوا تھا یہ صائبہ ہے، یہ بحیرہ ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ فلاں ہے۔ تو بعض جانور جو حلال تھے انہوں نے اپنی سوچ کے ساتھ ان کو اپنے لیے حرام قرار دیا ہوا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حرام کیا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حرام جانوروں کی چیزوں کی فہرست اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتہ، کہ یقیناً تمہارے اوپر مردار حرام ہے۔ مردار جانور جو اپنی طبعی موت مر جائے، جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے، یا اس کو ذبح نہ کیا جائے، وہ اپنی موت مر جائے تو وہ چیز مردار ہے، اگرچہ وہ پہلے حلال ہی تھی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں والدم، اور خون، جو جانور کا خون ہے اللہ فرماتے ہیں یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا جو گوشت ہے وہ بھی حرام ہے۔ گوشت بھی اس کا حرام ہے، اس کی ہر چیز ہی حرام ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وما احل لغیر اللہ بھی، اور وہ چیز جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام پکارا جائے، یعنی غیر اللہ کا نام جس کے اوپر بلند کیا جائے، جس کے اوپر غیر اللہ کا نام مشہور ہو جائے، وہ چیز بھی محترم بھائیوں حرام ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ قرآن مجید کے اندر 4 مقام کے اوپر آئی ہے۔ 3 مقام کے اوپر الحمدللہ ہم پڑھے آئے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 173 ہے۔ اسی طرح سورہ المائدہ کے اندر 3 نمبر کے اوپر، سورہ انعام کے اندر 145 نمبر کے اوپر یہ آیت آئی ہے، اور اب یہ آخری دفعہ سورہ النحل کے اندر 115 نمبر کے اوپر یہ آیت آئی۔ میرے محترم بھائیوں میں آپ سے گزارش کروں گا جتنے بھائی جو ترجمہ پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید کا، وہ ان آیات کو ضرور ایک دفعہ پڑھیں۔ میرے محترم بھائیو اس میں جو مین بات ہے سمجھنے والی ہے وما احل لغیر اللہ بھی، کہ وہ چیز جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام مشہور ہو جائے، میرے محترم بھائیو وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قوی ہے۔ مردار جو ہے وہ طبی موت مر گیا، لیکن وہ چیز جس کی روح بھی انسان غیر اللہ کے نام بھین چڑھا رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ وہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی انسان ہو، جس نام کے اوپر محترم بھائی ہو، کسی ولی کے نام کے اوپر ایک بکرا مشہور کر دیا جائے یہ فلاں کا بکرا ہے، یا کوئی نظر و نیاز کسی غیر اللہ کے علاوہ کسی بندے کے اوپر، کسی بندے کے نام کے اوپر مشہور ہو جائے، اس کو شہرت دی جائے کہ یہ فلاں کی چیز ہے، یہ فلاں کی نظر و نیاز ہے، یہ فلاں کا بکرا ہے، یہ فلاں کی گائے ہے، یہ فلاں کا جانور ہے۔ ایسے اہل مکہ بھی کرتے تھے، وہ بتوں کے ناموں کے اوپر جانور چھوڑتے تھے کہ یہ جانور فلاں بت کے نام کے اوپر ہے، یہ جانور فلاں بت کے نام کے اوپر۔ تو میرے محترم بھائیو یہ بھی حرام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے جب انسان کسی انسان کے نام کے اوپر کچھ چیز دیتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان راضی ہو کہ اس کے نام کے اوپر دے رہا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیو یہ حرام ہے، کیونکہ ہم دنیا کے اندر صرف اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں۔ ہمارا مقصد ہی زندگی کا اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔
تو عبادت کا مقصد ہی رضا ہوتی ہے، خوشنودی حاصل کرنا ہوتی ہے. تو میرے محترم بھائیو، جب ہم اللہ کے علاوہ کسی کی خوشنودی یا کسی کی خوشی حاصل کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر حرام ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم دیکھتے ہیں محترم بھائیو. قرآن ہے، میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قل، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے، ان صلاتی، کہ بے شک میں محمد کی نماز، و نسکی، اور میں محمد کی قربانی علیہ السلام، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میرا دنیا سے جانا، میرا اللہ کے پاس جانا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے. میرے محترم بھائیو، جب ہر قسم کی قربانی نبی کی، وہ بھی اللہ کے لیے ہے. میرے نبی کی نماز، عبادت، نفل، روزہ، ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے آخر پہ تو اینڈ کر دی کہ میری زندگی اور میرا دنیا سے جانا سب اللہ کے لیے ہے. تو میرے محترم بھائیو، ہمارے لیے بہترین نمونہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو جب ان کی ساری زندگی اللہ کے لیے ہے، ان کی نماز، قربانی، نذر و نیاز، ہر قسم کی عبادت، خواہ قولی ہو، عملی ہو، فعلی ہو، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہے، تو میرے محترم بھائیو، ہماری بھی ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم نے محمد کریم کا کلمہ پڑھا ہے کہ جو وہ کریں گے وہ ہم کریں گے، جو سیرت وہ ہمیں دیں گے، جو وہ ان کی ادائیں ہماری ادائیں بنے گی. تو میرے محترم بھائیو، کلمے کا تقاضا پورا ہوتا ہے. لیکن میرے محترم بھائیو، جہالت کی بنا کے اوپر، قرآن سے لا علمی کی وجہ سے لوگ اوروں کو خوش کرنے کے لیے میرے محترم بھائی نظر و نیاز دے رہے ہوتے ہیں. کوئی فلاں آستانے کے اوپر، کوئی فلاں مزار کے اوپر. میں تنقید نہیں کر رہا میرے محترم بھائیوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ اللہ کے نیک بندے دنیا سے جا چکے ہیں، ہمیں ان کی سیرت اپنانی چاہیے کہ جو اس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، جو عبادت کے طریقے ان کے تھے، جو نظر و نیاز کے طریقے ان کے تھے، ان کے اوپر چلنا چاہیے، نہ کہ ہم ان کی پوجا پاٹ شروع کر دیں. تو میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن کی ان 4 آیات کا، یعنی یہ 4 مقامات کے اوپر یہ آیت ہے، ان کا مطالعہ انسان کو ضرور کرنا چاہیے، سمجھ میں آتی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بات ختم کر رہا ہوں، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، مگر جو مجبور کر دیا جائے لیکن وہ چاہنے والا بھی نہ ہو اور حد سے گزرنے والا بھی نہ ہو. یعنی مجبور کر دیا جائے، مجبور ہے، وہ چیزیں یہ کھا سکتا ہے لیکن اتنی جس سے اس کی جان بچ جائے، لیکن کھاتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یعنی ان کو حرام سمجھ کے کھائے. مجبور ہے، مر رہا ہے، کیفیت ہی ایسی ہے، پھر یہ مردار یا یہ خون یا یہ خنزیر کا گوشت چند لقمے پھر وہ استعمال کر سکتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک میں اللہ نہایت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا. میرے محترم بھائیو، اللہ کا پیار اور محبت دیکھیے کہ اللہ کس طرح انسان سے محبت کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر تو مر رہا ہے، تیرے پاس حلال ہے ہی نہیں ہے، تو زندگی بچانے کے لیے 2-4 لقمے کھا بھی لے تو گناہ کوئی نہیں، میں اللہ معاف کرنے کے اوپر قادر ہوں. لیکن پھر بھی نیت کا اعتبار ہے. اگر نیت یہ بن گئی کہ یہ حلال ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر تو نے حرام کھایا، پھر تیرے اوپر گناہ ہے. اگر نیت یہ ہے کہ یہ چیزیں تو حرام ہیں لیکن اب میں مجبور کر دیا گیا ہوں یا مجھے کوئی مجبور کر رہا ہے، اگر کھاؤ گے تو بچو گے ورنہ شوٹ کر دیا جائے گا، اس وقت بھی انسان لے سکتا ہے. لیکن میرے محترم بھائیوں، نیت کا اعتبار ہے اس کے اندر. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.